السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اجمیر معلیٰ میں ہوئی سانپ کی بارش۔ اور دوستو، جب ہو گئی اجمیر شریف میں سانپ کی بارش تو پھر کیا ہوا؟ اور جب سانپ کی بارش ہوئی تو ان سانپوں نے کیا کیا؟ دوستو، ایک سنسنی خیز ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اس دھرتی سے جس دھرتی کے راجہ مہاراجہ غریب نواز سرکار ہیں۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز کی درگاہ اجمیر معلیٰ، اور اس اجمیر معلیٰ میں جب ہوئی سانپ کی بارش تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، کیسے دکھی خواجہ غریب نواز کی کرامت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اور کون سا دور تھا، اور جب سانپ کی بارش ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، گونج اٹھا ہر طرف اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش کریں گے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، ہندوستان کی دھرتی میں جب سنجری کے سلطان سنجری سرکار خواجہ غریب نواز جس جگہ پہنچے، وہ جگہ ہندوستان کا اجمیر معلیٰ تھا۔ اور اجمیر معلیٰ میں دوستو جن کی حکومت چل رہی تھی، جن کی حکمرانی چل رہی تھی، اس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا۔ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آنے کے بعد جب انہوں نے دعوت لوگوں کو دینا شروع کیا تو اس بات کی بھنک بادشاہ کو لگی۔ بادشاہ نے خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو جہاں خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے، اس جگہ پر خواجہ غریب نواز کے بیٹھنے کی جگہ پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ اس کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کیسے خواجہ غریب نواز کہہ کر چلے گئے۔ جب بادشاہ کے سپاہیوں نے یعنی خواجہ غریب نواز کو جبراً وہاں سے اٹھنے پر مجبور کیا تو خواجہ غریب نواز نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، ہم یہاں سے بیٹھے ہیں۔ راجہ کے اونٹ اور بیٹھے ہی رہے۔ بہرحال دوستو، خواجہ غریب نواز تو وہاں سے نکل گئے، لیکن جب اونٹ بیٹھے تو پھر وہ اونٹ بیٹھے ہی رہے۔ زمین نے اسے اس قدر جکڑ لیا اونٹوں کو کہ جیسے زمین نے اپنے آپ میں چپکا لیا ہو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر معلیٰ میں پہنچے، ان کا مقابلہ شادی دیو سے بھی ہوا، لیکن جب شادی دیو خود خواجہ غریب نواز کے شرن میں آ گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا تو پرتھوی راج چوہان کے اندر اور خلبلی طاری ہو گئی۔ پرتھوی راج چوہان یہ سوچنے لگا کہ اس بابا کو تو ہم نے جنات سے بھی بھڑا دیا، لیکن جنات بھی ان کو ہرا نہیں پائے، میرے سینک بھی نہیں ہرا پائے، پاگل ہاتھی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور جادو کو جادو سے ہی ہرایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس نے وقت کے سب سے بڑے جادوگر، جس کو دنیا جمانہ جے پال جوگی کے نام سے جانتی تھی، راجہ جے پال جوگی کو بلاتا ہے دربار میں بلانے کے بعد سارا ماجرا خواجہ غریب نواز کی پوری حقیقت ان کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ کیسے انہوں نے اجمیر میں رہنا مشکل کر دیا ہے، کیسے لوگوں کو حق اور حقانیت کی دعوت دے رہا ہے، کیسے اسلام کی دعوت سلطان الہند دے رہے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن یہاں سے بھاگتے نہیں ہیں، تو تم کسی بھی طریقے سے خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے بھگا دو۔ اب دوستو، وہ اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر تھا، بڑا گھمنڈ میں تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ ٹینشن لینے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں پل بھر میں ان کو بھگا دوں گا۔ اور اگر وہ اجمیر سے نہیں بھاگا، اجمیر کو خالی کر کے نہیں گیا تو پھر وہ جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے۔ بہرحال جے پال جوگی خواجہ غریب نواز سے بھیڑنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ساتھ میں دوستو لگ بھگ 2500 اپنے چھوٹے چھوٹے جادوگروں کو بھی لے کر جاتا ہے۔ جے پال جوگی کے آنے کی خبر خواجہ غریب نواز کو مل جاتی ہے۔ مریدوں میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا کہ جے پال جوگی وقت کا سب سے بڑا جادوگر تھا۔ سلطان الہند خواجہ مہاراجہ کو بتایا جاتا ہے، حضور آج آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے جے پال آ رہا ہے۔ وہ جے پال جس کے جادو کا کوئی کاٹ نہیں کر سکتا ہے، وہ جے پال جو آج تک کسی سے ہارا نہیں، جس سے بھیڑا ہے وہ برباد ہو گیا ہے، نیست و نابود ہو گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے سامنے جے پال کی باتیں رکھی جاتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، میرے مریدوں تم گھبراؤ نہیں، میں ایک دائرہ کھینچ دیتا ہوں، ایک لائن کھینچ دیتا ہوں، اس دائرے کے اندر جب تک میرا مقابلہ جے پال سے ہوتا رہے تم میں سے کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہیں جانا۔ بہرحال خواجہ غریب نواز نے ایک لائن کھینچ دی، ایک لکیر کھینچ دی، سارے مرید اس کے اندر آ گئے۔
اب جयपाल آتا ہے، خواجہ غریب نواز کو دھمکاتا ہے، لیکن دوستو خواجہ غریب نواز ان سے ڈرتے نہیں ہیں۔ دوستو سوچنے کا مقام ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ بھلا کسی جادوگر سے کیا ڈر سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے اوپر جयपाल کی کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ جयपाल غصے میں آ جاتا ہے، اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے کہ ان کے اوپر سانپ کی بارش کر دو۔ دوستو اس کے لوگوں نے ایسا جادو کیا کہ آسمان سے سانپ برسنے لگے۔ جی ہاں دوستو، آسمان سے اجمیر معلّہ کی دھرتی میں سانپ برسنے لگے۔ خاص طور پر جس جگہ خواجہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والے تھے وہاں سانپ برسنے لگے۔ لیکن خواجہ کا کرشمہ دیکھیں دوستو، خواجہ کی کرامت دیکھیں، کسی بھی سانپ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جس دائرے کو خواجہ غریب نواز نے زمین میں کھینچا تھا اس دائرے کے اندر گرتا، بلکہ سارے سانپ اس دائرے کے باہر گری۔ دوستو جب جادوگر نے یہ دیکھا کہ سانپ کی بارش بھی خواجہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائی، پھر اس نے ایسا جادو کیا آسمان سے آگ برسنے لگی، پھر بھی خواجہ غریب نواز کی اس دائرے کے اندر آگ بھی نہیں پہنچ سکی۔ پھر دوستو جب سارا تگڑم کر بیٹھا، جयपाल جوگی اور خواجہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والوں کا کچھ بھی بال تک باقا نہ کر پایا، تو اس نے لاسٹ میں یہ سوچا کہ اب میں آسمان میں اڑ کر ان سے بدلہ لیتا ہوں، ان پر جادو کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ہرن کی کھال پھینکتا ہے اور اس پر سوار ہو کر آسمان میں اڑ جاتا ہے۔ دوستو اتنا دیکھنا تھا کہ خواجہ غریب نواز اپنے کھڑاؤں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، کفر آسمان میں ہے اور تو یہاں پر ہے، جاؤ اور اس کو پکڑ کر میری بارگاہ میں لے آؤ۔ اور بس پھر کیا تھا دوستو، خواجہ غریب نواز کا کھڑاؤں اڑتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے وہ کھڑاؤں جयपाल جوگی کے سر پر اس قدر برستا ہے کہ ڈر کے مارے جयपाल جوگی تڑپتا ہوا خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اور جب قدموں میں گرتا ہے دوستو تو پھر خواجہ غریب نواز اسی جयपाल جوگی کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ وہی جयपाल جوگی آج تک دنیا جمانہ میں عبداللہ بیابانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی کوئی راستہ گم ہو جاتے ہیں اور عبداللہ بیابانی کے نام سے اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹے پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔